ولي يا ولي يا ولي أدركني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے فوراً بعد دل کی یہ آرزو ہے کہ اللہ والی زبان سے اس بی بی کا تذکرہ سنیں جس بی بی سے آج یہ مجلس منسوب کی گئی ہے، جس بی بی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. اس بی بی کی فضیلت بیان کرنے کے واسطے یا تو قرآن چاہیے، یا علی کی زبان چاہیے، یا محمد کی زبان چاہیے. کسی انسان کی حیثیت نہیں کہ وہ عظمت سیدہ بتائے یا عظمت سیدہ سمجھ پائے. یہ کیوں ہے؟ کیوں میں نے ابھی جو آیت کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمارے قلب میں ولائے علی دیا، تم نے ہمیں علی کی محبت عطا کی ہے. یہ سب سے پہلے اگر کسی نے کہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا. زہرا کی جس میں مرضی نہ ہو وہ چیز چاہے کتنی بھی کوشش کر لو حاصل نہیں ہو سکتی. ہے علی کردار میں اور بھی حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ ایک ہے بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ ایک ہی ہے بنت پیغمبر کے سوا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوں جس سے علی راضی ہے، اور علی باخدا علی اس سے راضی ہے جس سے زہرا راضی ہے. جس سے زہرا راضی نہیں اس سے علی راضی نہیں، جس سے علی راضی نہیں اس سے خدا راضی نہیں. اب جب خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو، علی کو راضی کرنا ہے تو زہرا کو راضی کرو، زہرا کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کرو. کیونکہ میدان غدیر میں جب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا یہ علی اس کا مولا. سوائے سیدہ کے کسی اور نے نہ کہا ہاں رسول تیری بات پہ میں جاری ہوں، میں تیرے بات سے جاری ہوں، میں تیرے بات کو مانتی ہوں. سوائے زہرا کے کسی اور نے نہیں کہا. دیکھنے کو تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا لیکن آئے صرف 18 ہی. کیوں؟ 18 بھی وہ تھے جس سے زہرا راضی تھی، 18 وہی تھے جس سے اللہ راضی تھا، 18 وہی تھے جس پہ خدا راضی تھا. جس پہ نبی راضی ہو اس پہ خدا راضی ہوا، جس پہ خدا راضی ہوا اس سے زہرا راضی ہوئی. جس سے زہرا راضی نہ ہوئی وہ آج بھی سجدے کر کر کے مسجدوں میں سجدے کر کر کے اپنے ماتھے پہ نشان بنا رہے ہیں. لیکن جب تک زہرا راضی نہیں اللہ کی رضا نہیں، جب تک زہرا راضی نہیں علی کی رضا نہیں، جب تک زہرا راضی نہیں کوئی رسول کوئی نبی کوئی ولی راضی نہیں. کیوں راضی نہیں؟ کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے تمہارا تولا تمہارے منہ پہ ماروں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماروں، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ ماروں، تمہارا حج تمہارے منہ پہ ماروں. کب؟ اگر تمہارے دل میں ولائے علی نہ ہو تو تمہارے روزے تمہاری نمازیں تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ. اگر زہرا کی رضامندی چاہیے تو بلا فضل تولا کے بعد واجب ہے تم پر کہ تبرہ بھی کرو. جب تک تبرہ نہیں کرو گے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر. ایک صلوات کا سہارا پیش کر دیں. کیا ہے عظمت زہرا؟ عظمت زہرا علی سے سنا یا محمد سے سنو؟ عظمت زہرا کی ایک عظیم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. مباہلہ کا وقت تھا، عیسائی آگے تھے، یہاں سے نبی چلے، نبی کے ساتھ زہرا چلی، زہرا کے ساتھ حسن حسین چلے.
علی پیچھے پیچھے موجود تھے. سلمان محمدی نے سوال کیا یا میرے مولا یا میرے مولا آپ جب پیچھے آ رہے ہیں میں دیکھتے جا رہا ہوں آپ زمین پہ بڑی مٹھی کو ادھر ادھر کر رہے ہو, آپ زمین پر بڑی مٹھی کو ادھر ادھر کر رہے ہو. علی کہنے لگے کہ اے سلمان یہ جو نشان ہے یہ زہرا کے قدم کے ہے. اگر کوئی زہرا کے قدم پہ زہرا کے جہاں قدم پڑے وہاں کی مٹھی اٹھا لے اور جا کر کہیں ایک بوچھے میں رکھ دے تو خدا کی قسم دوسری دنیا بنا لے گا. زہرا کے صرف قدموں کی یہ عظمت ہے, زہرا کے جہاں قدم پڑے وہاں کی مٹھی سے دوسری دنیا خلق ہو. اگر وہی زہرا پوری زہرا اگر کسی سمجھ آ جائے, اگر وہی زہرا کسی سمجھ آ جائے تو کیا ہوگا؟ صرف نقش پا کا یہ مرتبہ ہے تو اس چادر کا کیا مرتبہ, اس چادر کا کیا مرتبہ, اس در کا کیا مرتبہ جس در پر محمد رک کر اجازت لے کر در کے اندر جایا کرتے تھے. وہ در کی کیا فضیلت جس در سے فرشتوں کو روٹیاں ملتی, جس در سے انبیاء کو معجزات ملے, جس در سے ولیوں کو فقیریوں کا تاج ملا, اس در کی فضیلت. عزیزو وہ در اتنا عظیم در ہے جس در پہ محمد جیسا نبی جو اللہ سے ملنے معراج میں گیا, معراج خدا کے پاس, خدا سے سوائے ایک نبی کوئی اور نبی ملا کیا؟ کوئی اور نبی اللہ سے ملا؟ موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے بات کی, لیکن کیا اس کے علاوہ کبھی اللہ کی کوئی شبیہ دیکھی؟ کوئی شبیہ کسی نبی نے دیکھی سوائے محمد کے؟ اب جس نے اللہ کو دیکھا وہ اس در پہ آ کر اجازت مانگ رہا ہے تو سوچئے کیا ہے عظمت سیدہ, کیا تھی عظمت سیدہ. عزیزو اللہ نے معراج میں رسول کو بلا کے کیا چیز عطا کی؟ ایک ہی چیز, کہا کیا؟ زہرا. اللہ نے علی کو کعبے میں اتارا, اللہ نے کعبے میں علی کو اتارا تو ظاہر سی بات ہے کیا اللہ اسی زہرا کو کعبے میں نہیں اتار سکتا تھا؟ ایک سوال ہے, کیا اللہ زہرا کو کعبے میں نہیں اتار سکتا تھا؟ رسول نے کہا کہ پروردگار ایسا کیا ہے کہ زہرا کو آپ کعبے میں نہیں, علی کو تو آپ نے کعبے میں اتار دیا, علی کا ظہور تو کعبے میں ہوا, علی کے واسطے دیوار شق ہوئی, علی کعبے میں آئے, پھر زہرا علی اور ہے, سیدہ اور ہے. کہا کیا علی کے ظہور کے بعد کسی نے آ کر اس مقام کو چوما نہیں؟ کیا کسی نے آ کر اس مقام کو چوما نہیں؟ کیا کسی نے آ کر اس مقام کو چوما نہیں؟ کیا کوئی اتنا پاک کہ زہرا جیسے کو دیکھ لے؟ کیا کوئی اتنا پاک جو زہرا کو اپنے ہاتھوں میں لے لے؟ یہی وجہ تھی کہ رسول کو عرش پہ جا کر زہرا لینی پڑی, یہی وجہ تھی کہ رسول عرش پر زہرا کو لینے گئے. عزیزو شب معراج میں 3 لوگ کا تذکرہ ہمیشہ سے ہوا, ایک علی, ایک رسول, ایک زہرا. اب زہرا کا تذکرہ یہاں پہ دوبارہ میں کروں. زہرا کا تذکرہ یوں ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کس کے حجرے میں, کس کے حلیے میں؟ علی کے حلیے میں. علی کا ہاتھ بتایا, کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے آپ کو مکمل ظاہر کیا ہو؟ اللہ نے کیا اپنے آپ کو مکمل ظاہر بھی کیا ہو؟ تو ہم کو یہ بات نہیں معلوم سوائے محمد کے. اور ازل کے دن ہمارے پاس یہ بات کھلے گی کہ اللہ نے اپنے آپ کو پورا ظاہر کیا, صرف ہاتھ دکھایا. اب جو ہاتھ آیا بھی تو ایک پردہ بیچ میں تھا. اب وہ پردہ کہاں سے آیا؟ عرش پہ ایک پردہ جس کے پیچھے سے ہاتھ آیا. اب وہ چادر تھی کس کی؟ وہ پردہ تھا کس کا؟ اب یوں سمیٹ کے جملے کو کہہ دوں
زہرا کے لقب میں سے ایک لقب ہے حجاب اللہ. زہرا کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے حجاب اللہ، مطلب اللہ کا حجاب. زہرا نے اللہ کو چھپایا، زہرا کی چادر نے اللہ کو چھپایا. اسی لیے تو رسول سے جب بھی معراج کا تذکرہ کیا جاتا تو معراج کی تذکرہ سن کے رسول بے ساختہ کہا کرتے وہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دو. وہ پردے کی بات تھی. یہ ظاہری طور پہ علی دکھا، ہاتھ دکھا یا مکمل علی دکھا، وہ تو پردے نے چھپایا، ورنہ اللہ تو ظاہر ہو جاتا. ایک پردہ جس نے اللہ کو چھپایا، ایک چادر جس کے پیچھے اللہ نے اپنی قدرت چھپا رکھی، وہ چادر اوڑھتی تھی سیدہ، وہ چادر اوڑھتی تھی خیر النساء. عزیز